بہت بڑے عالم فوت ہو گئے تھے، اس کے بیٹے نے مجھے کہا کہ میرے والد صاحب کی کتابیں رکھی ہوئی ہے کمرے میں، اگر آپ کو چاہیے تو آ کے لے لیں، ورنہ ہم جلا دیں گے یا دریا میں پھینک دیں گے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے سنا ہے دینی کتابوں میں نحوست ہوتی ہے۔ ہائے ہائے ہائے، آپ یقین کریں مجھے جب بھی یاد آتا ہے ان کے وہ والد کا مبارک چہرہ اور علماء کے سرخیل و سرتاج تھے اپنے زمانے میں، اور اس غربت میں دیہاتوں میں جو ذخیرہ انہوں نے جمع کیا، یا سبحان اللہ۔ لیکن وہ ظالم جو تھا حالانکہ کالج کا بہت بڑا پرنسپل تھا، لیکن کسی ظالم نے اس کے کان میں یہ ڈالا تھا کہ یہ دینی کتابیں ٹھیک نہیں۔ فخلف من بعدهم خلف، اکوڑا پھٹک میں ایک سخرئی مولانا سے تھے، مولانا سخرئی سوات میں کوئی جگہ ہے افغانستان میں، وہاں سے آئے تھے اور وہ مولانا رشید احمد گنگوئی کے براہ راست شاگرد۔ ان کا جب انتقال ہوا تو ان کے بیٹے نے حضرت مولانا عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کہا کہ اگر آپ کو دارالعلوم کے لیے کتابیں چاہیے تو آپ آ کے لے لیں، ورنہ ہم ان کتابوں کو رسی میں بیچتے ہیں، پھٹی پرانی کتابیں ہم کو نہیں چاہیے۔ مولانا عبدالحق صاحب جب وہاں چلے گئے، کتابیں دیکھ رہے تھے، ان کا بیٹا آیا کہ جو چاہیے لے لے، نکالے یہاں سے۔ تو مولانا عبدالحق کا باقاعدہ حضرت کی آنکھوں سے آنسو گر گئے اور فرمایا کہ اف، سخرئی مولانا کتنی محنت سے مصر سے اور شام سے کہاں سے لائے، اور یہ ایسی بے غربتی سے کتابوں کو گھر سے نکال رہا ہے۔ علماء کے اگر بیٹے علماء نہ ہوئے تو اس جہان کے اندر علماء کے لیے سزا ہے، یاد رکھیں۔ گھر کے اندر جب دشمن پیدا ہو جائے تو اس سے بڑی سزا کیا ہوگی؟ عالم پر جب خدا کا احسان ہو تو اس کے گھر میں علم رہ جاتا ہے، علم نہیں ضائع ہوگا۔ جب علماء نے حاصل نہیں کیا ان کے بچوں نے، تو خدا نے عوام کو، دوسرے خاندانوں کو آگے بڑھایا اور انہیں پوری طاقت و توانائی سے حاصل کیا۔ فخلف من بعدهم خلف، بس قائم مقام ہوئے ان کے بعد ایسے نااہل ورثوا الکتاب، جو وارث بنے کتابوں کے، یاخذون عرض هذا الادنى، لینے لگے سامان اس ذلیل دنیا کا، پیسہ پرست ہو گئے۔ وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا، کہتے تھے ہم بھی معاف ہوں گے، آئے آئے۔ وَإِن يَأْتِهِمْ عَرْضٌ مِثْلُهُ، اور اگر آئے ان کے پاس سامان اتنا اور، یاخذوہ، اس کو ملے۔ أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ، أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ، آیا وعدہ نہیں لیا گیا تھا؟ کیا نہیں لیا گیا تھا ان سے میثاق الکتاب، کتابوں کا عہد؟ اللہ یقولوا، کہ نہ کہے اللہ، اللہ پر الا الحق، مگر حق، یعنی آسمانی کتابوں کے ذریعے یہ وعدہ لیا گیا تھا کہ جو کلام نبوت نے بتایا اتنا کہو گے، زیادہ باتیں نہ کرو۔ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ، اور یہ پڑھ بھی چکے تھے ان کتابوں میں۔ وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ، اور گھر آخرت کا بہت بہتر ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ افلا تعقلون، تم عقل نہیں رکھتے؟ والذین یمسکون بالکتاب، اب یہ تو ناکارہ لوگ تھے، اچھے اولاد بھی تو ہے، ایسے تابعدار و مطیعین، اور وہ لوگ جو زندگی گزارتے ہیں کتاب کے مطابق۔ تمسک کے معنی استدلال، تمسک کے معنی احتجاج۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور پابندی کرتے ہیں نماز کی، یعنی دین کی۔ اور جب کہ وہ پھیر دیا ہم نے پہاڑ ان پر لا کر، كَأَنَّهُ ذُلَّةٌ، گویا کہ وہ صاحبان ہے، ایسا پہاڑوں پر لایا گیا تو مانتے ہو یعنی۔ وَظَنُّوا، بنی اسرائیل سمجھ گئے، أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ، کہ گرنے والا ہے ان پر۔ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ، لیجیے وہ جو دی ہم نے تم کو، بِقُوَّةٍ، طاقت سے، وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، یاد کرو جو اس میں آسمانی کتابوں کا تذکرہ، ان کا تکرار مطالعہ، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بنو۔